ہمیں دنیا میں بھلایا نہ آخرت میں بھلائیں گے. اپنے اپنے گرے بانوں میں منہ ڈال کر میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں. خدا پاک کی قسم ہم نے حضور کو کہاں کہاں یاد کیا. ہم نے اپنے گھروں کی شادیوں میں یاد کیا, ہم نے اپنے دسترخوانوں پہ یاد کیا, ہم نے کہاں یاد کیا. ہمارے جیسا نمک حرام اور ہمارا جیسا احسان فراموش. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ میں میرے دوستو, مسئلہ صرف میرا نہیں, مسئلہ صرف تمہارا نہیں, مسئلہ میرے تمہارے خاندانوں کا نہیں, مسئلہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت اجابت کا ہے, اور مسئلہ پوری امت دعوت کا ہے. کہ یہ امت بھولی بھالی جو دنیا کی 4 سمتوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور یہ خدا کی مخلوق, یہ اللہ کے بندے جو خدا کو جانتے ہیں نہ نبی کو جانتے ہیں, ایک جہالت کی زندگی جی رہے ہیں. سماج جانتے ہیں, نہ اخلاق و کیریکٹر جانتے ہیں, نہ ایک دوسرے کا حق جانتے ہیں, نہ ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے کو جانتے ہیں. وہ تو کمال حضور کی شریعت کا ہے اور آپ کی تعلیم ہے. آپ کل ذی حق حقہ, آپ کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کا حق ادا کر. اللہ کے حقوق ہیں, نبی کے حقوق ہیں, قرآن کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, چھوٹوں کے حقوق ہیں, بندوں کے حقوق ہیں, بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں, شوہر ہے تو اس کے حقوق. اب پھر ہر ایک کی تعلیم کیسی فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے جب پڑوسیوں کے حقوق بیان شروع کیے, پڑوسی کا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے, تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو میراث میں تو شریک نہیں کر دیں گے. اتنے حقوق. لیکن گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں کون سا ہے جس سے اس کا پڑوسی راضی ہے. گھر کا پڑوسی, بازار کا پڑوسی, محلے کا پڑوسی, گاؤں کا پڑوسی, شہر کا پڑوسی, صوبے کا پڑوسی, ملک کا پڑوسی, بر اعظم کا پڑوسی, سفر کر رہے ہیں تو موٹر کا پڑوسی, اگر ریل میں سفر کر رہے ہیں تو ریل کا پڑوسی. یہ سارے پڑوسی ہیں. ہم کس کے حقوق کو جانتے ہیں, ہم کس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر, جو ایمان رکھتا ہو آخرت کے دن پر, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. کہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر, اس کو چاہیے کہ بولے تو بھلی بولے, نہ بولے تو چپ کا رہے. ہمارے بول دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں. بھائی بھائی کے حق میں, پڑوسی پڑوسی کے حق میں, گاہک دکاندار کے حق میں, امیر غریب کے حق میں, غریب امیر کے حق میں, عورت مرد کے حق میں, دیورانی جیٹھانی کے حق میں, نند بھاوج کے حق میں, ماں بیٹوں کے حق میں, بیٹے ماں باپ کے حق میں وہ بول بولتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم دل کے ٹکڑے ہو جائیں. ہم دھوکے میں ہیں. ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین میں ابھی بہت کچے ہیں, بہت کچے ہیں. اسی لیے یاد اچھی طرح سن لو, صرف نماز, صرف روزہ, حج و زکات, یہ صرف پورا دین نہیں ہے. یہ دین کے بڑے بڑے ارکان ہیں, یہ دین کے رکن ہیں. لیکن دین کا تعلق معاشرت سے ہے, دین کا تعلق معاملات سے ہے, دین کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے, دین کا تعلق کاروباری زندگی سے ہے, دین کا تعلق حشر کے میدان تک کے مسائل سے. جس کو تسبیح کی عادت پڑ گئی ہو اس کو تسبیح پڑھنا بہت آسان ہے. جس کو نماز کی عادت پڑ گئی ہو نماز پڑھنی بہت آسان ہے. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ ہمیں ان عملوں کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے نمونے کرانے والا بنائے
کہ آپ نے ایک نمونہ تیار کیا تھا، جیسے آپ کی ذات بابرکت نمونہ تھی تمام انسانوں کے لیے، ایسے آپ کی مسجد نمونہ ہے تمام عالم کی مسجدوں کے لیے، اور جیسے آپ کی مسجد نمونہ ہے تمام عالم کی مسجدوں کے لیے، ایسے آپ کی بستی مبارک اور آپ کا شہر مبارک نمونہ ہے تمام عالم کے شہروں کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی حضور کے نمونے پر آ رہی ہو، عملی طور پر ہماری مسجدوں میں وہ اعمال ہو رہے ہوں جو حضور کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ہوتے تھے، ہماری بستیاں، ہماری گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے قصبے اس نمونے پر آ رہے ہوں جو مدینہ منورہ آپ کے زمانے میں تھا۔ اللہ اکبر، کیا معاشرہ تھا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ او ہو، جو حال آج کہیں پانی کا ایک نل ہو اور بہت بڑا محلہ ہو اور ہر ایک 4 5 برتن لے کر جیسے بھیڑ لگتی ہے، یا کہیں مٹی کے تیل کی گاڑی آ گئی کیروسین کی، یا پیٹرول کی گاڑی آ گئی اور جس طرح بھیڑ لگتی ہے، اس سے کہیں زیادہ پورے مدینے کے ہر گھر میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ اگر کسی یتیم کی کفالت کا موقع مل جائے اور میرا نمبر پہلا لگ جائے تو کل قیامت میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے میرا نمبر لگے۔ مرنے والا ایک، جب تک وہ زندہ تھا اس کے 2 ہاتھ تھے جو اپنے بچوں پر پیار کے پھیرتا تھا، اب جب وہ شہید ہو گیا یا دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کے 4 بیٹے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں اگر کسی میں 10 آدمی ہیں، کسی میں 20 ہیں، کسی میں 40 ہیں، کسی میں 3 ہیں، ہر ایک کے 2 ہاتھ ہیں۔ مدینے کے ہر گھر والے کا ہر ہاتھ ان 4 بچوں کے سروں پر رکھنے کے لیے تیار۔ یہ معاشرہ تھا پورے مدینے کا۔ ایک مہمان آتا ہے مسجد نبوی میں، سرکار کے ہاں اعلان ہوتا ہے اسے کون لے جائے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا مہمان میرا مہمان، میں لے جاؤں۔ گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ جی 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھا سکیں اتنی مقدار ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کا مہمان لایا ہوں، اپنے بچوں کو پھسلا کے سلا دو اور چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دو۔ قصہ بیان کر دینا میرے لیے بھی بہت آسان اور سن لینا آپ کے لیے بھی بہت آسان۔ اپنے اپنے سینوں پر اور اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے ہم اپنے سے پوچھیں، ہم اللہ کے نبی کی نسبت پر اپنی کتنی قربانی دینے کو تیار ہیں؟ لیکن یہ ادائیں جو اخلاص کے ساتھ تھی، مجھے اپنا کوئی نام نہیں کرنا، اللہ کے نبی کی نسبت کا مہمان ہے، مجھے اکرام کرنا ہے، بچوں کو سلا دیا، چراغ بجھا دیا، مہمان کو کھلا دیا۔ لیکن یہ ادائیں جو عمل گھر کے کونے میں ہو، 7 پردوں میں چھپ کر ہو، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، درمیان کے تمام پردوں کو پھاڑتا ہوا عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صبح جب مسجد نبی میں آئے ہیں، حضور نے فرمایا رات کیا عمل کیا تھا، رات کیا عمل کیا تھا؟ تو بہت لمبی نسلیں پڑھی ہو، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا ہو، ٹھیک ہے جی بھائی اتنا سو، یہ کہ ہاں تمہاری رات کی ادا اتنی پسند آئی کہ جبریل آئے اور یہ آیت لے کر آئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر پورا ایک مجمع ایسا تیار ہوا کہ جن کی زندگیاں دیکھ کر انسانوں کے منہ میں ایسا پانی آتا تھا جیسے کوئی پھلوں سے لدا ہوا درخت دیکھ کر انسانوں کے منہ میں پانی آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا
من کان مستنن منکم فلیستن باصحاب رسول اللہ. اگر کسی کو اپنی زندگی کا کسی کو امام بنانا ہو، پیشوا بنانا ہو، مقتدا بنانا ہو، اسے چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنا امام بنائے. کہ زندگیاں سادی تھی، بے تکلف تھی، دلوں میں انتہائی رقت تھی، اور علم بہت گہرا ٹھوس. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور بزرگوں، اللہ نے ایک محنت دی ہے جس میں خود اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اپنا کلمہ، اپنی نماز، اپنے میں شریعت کا ضروری علم جو ہر ایک سے متعلق الگ الگ ہے، ہر وقت 24 گھنٹے اللہ کا دھیان، اپنے اخلاق، اپنا سماج، اپنی سوسائٹی، اپنی گھریلو کاروباری معاشرتی زندگی کو سنوارنا، ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا، اور اس محنت کو اپنی ذات سے کرتے ہوئے خدا کی مخلوق تک پہنچنا. کہ انسان جو آج دنیا میں سسک رہا ہے، پریشان ہے، اچھی زندگی جیتے ہوئے انسانوں کو اچھی زندگی مل جائے، پیار کی زندگی جیتے ہوئے انسانوں کو پیار کی زندگی مل جائے. اس محنت کا یہ ہے وہ محنت. اس کے لیے 4 مہینے، اس کے لیے 6 مہینے بہت کم ہے، بہت کم ہے. یہ وہ زندگی ہے کہ اگر خدا 10 زندگیاں دے دے، جیسے بعض صحابہ کی تمناؤں میں ملتا ہے کہ اگر مجھے خدا 10 زندگیاں دے، میں 10 کی 10 اس پر لگا دوں. کہ جس زندگی کے لگانے پر میرے اندر میں خدا کا تعلق آتا ہو، نبی کی محبت آتی ہو، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع آتا ہو، میری آخرت کی پونجی تیار ہوتی ہو اور خدا کی مخلوق تک اس کا پیغام پہنچتا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، عرض میں نے شروع میں یہ کیا تھا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس پوری کائنات میں انسان کی حیثیت وہ ہے جو انسان کے قلب کی حیثیت اس کے جسم میں، کہ اس کے ساتھ بڑی نزاکتیں ہیں. اس کی معمولی سی چوک، اس کی معمولی سی خرابی پورے بدن کو معطل اور بیکار کر دیتی. اسی لیے انسان کی نیتوں کی خرابی، انسان کے عمل کی خرابی زمینوں کی پیداوار کو روک دیتی ہے. بعض بدعملیاں وہ ہیں کہ جس پر زمینیں ہل جایا کرتی ہیں، زمینوں میں زلزلے آتے ہیں، دنیا جو چاہے اسباب بتلاتی ہو. صحابہ کی جماعت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ام المؤمنین، دنیا میں زلزلے کب آتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دنیا میں بدکاری اور زناکاری زیادہ ہوتی ہے وہاں زلزلے آتے ہیں. وہی بات کہ دل کی بڑی نزاکت ہے. جہاں اس کی اہمیت ہے اس کے ساتھ اس کی نزاکت بھی، کہ اس کی شرائن، اس کی رگوں میں اگر ذرا کوئی بال اٹک جاتا ہے پورا جسم آدمی کا نڈھال ہو جاتا ہے. آج پوری دنیا پریشان ہے. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے، بیا ایک پرندہ ہے، پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. بیا ایک پرندہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ظلم کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں دبلی ہو جاتی ہے. انسانوں کے ظلم سے پرندے پریشان ہیں، حیوانات پریشان ہیں، جن کے چرنے کو چارہ نہیں مل رہا ہے. زمینیں ترس رہی ہیں، زمینیں چیخ رہی ہیں پانی کو، لیکن انسانوں کی بد کرداری، انسانوں کی بد چلنی، انسانوں کی بد اخلاقی، انسانوں کی ستم ظریفی، انسانوں کی جہالت بھری زندگی خدا کی رحمتوں کو روکے ہوئے. اسی لیے
سڑکوں پر محنت کرنے سے زیادہ، اینٹوں پتھروں پر محنت کرنے سے زیادہ، اور سونا اور چاندی پر محنت کرنے سے زیادہ، اور پیٹرول اور پلاٹینم پر محنت کرنے سے زیادہ سب سے بڑی ضرورت اس وقت عالم کے انسان پر محنت کرنے کی، کہ اگر یہ سدھر گیا عالم پورا سدھر جائے گا، سماج سدھر۔ یہ وہی مدینے کی میں نے باتیں سنائی ہے جس کی میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اس مدینے میں دو خاندان تھے، اوس و خزرج، جہاں جینا جانتے تھے نہ مرنا جانتے تھے، کھانا جانتے تھے نہ پینا جانتے تھے، ایک قتل و غارت گری کی زندگی تھی، دونوں کے سینکڑوں سینکڑوں جانے اور سینکڑوں سینکڑوں جوان کام آ چکے تھے، لیکن وہی مدینہ نمونہ بنا، وہی کے رہنے والے نمونہ بنے کہ ان کا جوان کیسا، ان کے گھر کی کنواری بچی کیسی، ان کا تاجر کیسا، ان کا باغ والا کیسا، ان کا مزدور کیسا، اللہ اکبر۔ صحابہ کے کیا کہنے، ارے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، جن کی زندگیاں بنی ہوئی تھی رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے اعمال درس عبرت ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ٹہلتے ہوئے نکل گئے، دیکھا ایک باغ ہے اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، تشریف لیے گئے، اندر جا کے دیکھا تو ایک مالی ہے، ایک رکھے وال، باتیں کر رہے تھے، اتنے میں اس کے مالک کے گھر سے کھانا آیا، وہ وہی درخت کے نیچے اس نے کھولا، کھانے کے لیے بیٹھ گیا، ابھی شروع کر رہا تھا کہ کہیں سے دوڑتا بھاگتا کتا آیا، سامنے بیٹھ گیا، اس رکھے وال نے اس میں سے روٹی نکالی، کتے کو ڈال دی، پھر بیٹھا رہا، دوسری نکالی اس کو ڈال دی، کھا لی، پھر بیٹھا رہا، تیسری نکالی ڈال دی، کھا کے پھر بیٹھا رہا، اس نے کپڑا جھاڑ دیا کہ جو کچھ تھا تجھے کھلا دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے دیکھ رہے ہیں، جب یہ سارا منظر دیکھا پوچھا، ارے بھائی تیرے لیے تیرے باغ کا مالک جو روزانہ کھانا بھیجتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ کہ جی 3 روٹیاں بھیجتا ہے۔ فرمایا یہ تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ آج کی تو 3 روٹیاں تو نے کتے کو کھلا دی، تو کیا کھائے گا؟ واہ رے زندگی واہ، واہ رے زندگی واہ، خدا ہمیں تمہیں کوئی ذرہ نصیب فرما دے۔ خدا پاک کی قسم، دنیا میں جتنے طبقات انسانوں کے آباد ہیں، اگر ایک ذرہ صحابہ کی زندگی کا، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اولیاء اللہ کی زندگی، سلف صالحین کی زندگی، جو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اگر کوئی ذرہ مل جائے، یہی دنیا انسانوں کے لیے رشک کے جنت بن جائے، جو دنیا آج جہنم کدا بنی ہوئی۔ کیا بات کہی اس ملازم نے، فرمایا ایسا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ صلی صلاۃ مودعین، جو نماز پڑھو وہ ایسی پڑھو کہ گویا آخری نماز ہے۔ جیسے آپ نے ایک جگہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نماز تو نبی جیسی پڑھو اور باقی جو چاہے کرو؟ نہیں، کلوا راما کما رأیتمونی آکل واشربوا کما رأیتمونی اشرب وامشوا کما رأیتمونی امشی وتزوجوا کما رأیتمونی اتزوج، چلو ایسے جیسے مجھے چلتے دیکھا، کھاؤ ایسے جیسے مجھے کھاتے دیکھا، پیو ایسے جیسے مجھے پیتے دیکھا، کہ نماز پوری زندگی کی عملی نمونے کی مشق کرنے کا عمل ہے۔ وہ ملازم کہہ رہا ہے کہ جب نماز ایسی پڑھنی تو کھانا بھی ایسے ہی کھانا، کل کو کھا لیا تھا، زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر کل کھایا تھا زندگی سلامت رہی، میرے آقا کل کو بھیج دیں گے، کل کو کھا لوں گا، کل کھائی تھی کل کھاؤں گا، آج نہ کھائی تو کیا بات؟ ارے یہ اتنی بڑی قربانی کس کے لیے دے رہا ہے؟
بھائی کیوں ایسا کیا؟ کہ جی مجھے معلوم ہے کہ ایک کتا جو ہے شہر سے آیا، شہر میں گلیاں بھی ہیں، کوچے بھی ہیں، محلے بھی ہیں، لوگ اپنے دسترخوان جھاڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ شہر میں مل جاتا، جب سب کے در چھوڑ کر میرے در پہ آیا تو میرا یہ ہردئی، میرا یہ ضمیر، میری یہ آتما، میرا یہ دل، میرا یہ قلب، میرا یہ ہردئی اس کو برداشت نہیں کر سکا کہ تیرے در کوئی امید لگا کے آئے اور تیرے یہاں سے واپس جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے آقا کا پتہ بتا، وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا فلاں جگہ، وہاں تشریف لے گئے۔ بھائی باغ یہ غلام بیچ دو جو تمہارا نوکر ہے؟ نا جی میں تو نہیں بیچتا، میرے باغ کی ساری برکتیں اس کی وجہ سے ہے، اتنا اچھا ملازم جس کی صداقت، امانت، عفت، پاک دامنی، خدا رسول کی تابعداری، کہ جی نہیں نوکر تو بیچ نہیں سکتا کہ جی مجھے تو یہی پسند ہے، اس کی ادائیں، اس کی عادتیں، اس کے اخلاق۔ مالک نے کہا اگر آپ کو نوکر چاہیے، خریدنا ہے غلام، تو پہلے باغ کا سودا ہوگا، اس لیے کہ اس ملازم کے بغیر میرا باغ مجھے نہیں اچھا لگتا، میرے باغ کی رونق، اس کی روشنی، اس کی برکتیں، یہ سب کس کی دینداری کی برکت سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے باغ کا سودا کیا، پھر غلام خریدا، غلام خرید کے اس کو آزاد کیا، آزاد کرا کے ایک لڑکی سے شادی کرائی، آج ان کا جاؤ دونوں میاں بیوی کو کھانے کمانے کے لیے میں تمہیں باغ دیتا ہوں، مزے کرو۔ دنیا ترس رہی ہے ان واقعات کی زندگی کو، خدا پاک کی قسم یہ زندگی آج بھی انسانوں کی زندگیوں میں وجود میں آ سکتی ہے اگر محمد الرسول اللہ کی بتلائی ترتیب سے انسان اپنی راہ سیدھی کر لے۔ لیکن وائے ناکامی، ہم نے ہی اپنی زندگی چھوڑ دی۔ ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کتے کے لیے اتنی بڑی قربانی، جہاں بھائی بھائی کے لیے دینے کو تیار نہ ہو، جہاں انسان انسان کے لیے تیار نہ ہو، جہاں چچا بھتیجے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم صحابہ کی نورانی زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری معاشرت اور آپ کے والے بلند اخلاق کی زندگی کو خدا پاک کی قسم جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں ہم اس میں نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے رات کے اندھیرے میں دن کا اجالا سمجھنا مشکل ہے، ایسے ہی ظلمت بھرا سماج، ظلمت، اخلاقی گراوٹ، سماج کی گندگی، انسانیت کا دیوالا اور مانوتا سے ہاتھ دھوئے ہوئے انسان اس پیاری زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، محنت ہے، کاروبار نہیں چھڑوانے ہیں، کارخانوں کے تالے نہیں لگوانے ہیں، خدا تمہاری جانوں میں برکت دے، خدا تمہارے مالوں میں برکت دے، خدا تمہاری عزتوں میں برکت دے، خدا تمہاری قیامت تک کی نسلوں کو چمکائے، صرف اتنا کہتے ہیں خود چین سے جیو اور خدا کی مخلوق چین سے جینے والی بنے، وہ نسخہ تمہارے پاس ہے، اس کو گھر گھر در در پہنچا۔ جیسے تندرستی کے ساتھ جیو اور جو بیمار ہے اس کے لیے دوا کا انتظام کرو۔ یہ دل کے روگی، یہ کانوں کے روگی، وہ بیماریاں کہ جس کا قیامت کے میدان میں جب کچا چٹھا کھلے گا منہ میں انگلیاں دے لیں گے اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ نام کا ہی پڑھ لیا ہوتا، آج انہیں بھگتنا پڑتا۔ اللہ نے موقع دیا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، بات بہت لمبی ہو گئی، بس میں اپنی بات کو اتنا آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں انسان کی حیثیت وہی ہے جو قلب کی حیثیت۔ اگر یہ بگڑا عالم پورا بگڑ جائے گا۔ پھر جتنے چاہے مشرق مغرب کے قلابے ملاتے رہو، پھر جتنے چاہے زمین و آسمان کی نپائی کرتے رہو اور جتنے چاہے زمین میں گہرے کنویں کھودتے چلے جاؤ، خدا پاک کی قسم جب تک انسان کے بناؤ کی، انسان کے سدھار کی، انسان کی صلاح کی محنت نہیں ہوتی اور ہر ایک کلمہ گو اپنے آپ کو نبی کے نمونے پر لانے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت تک یہ دنیا سکون کا سانس نہیں لے سکتی۔ ایک سادہ سا کام ہے، آسان سی محنت ہے، جان اپنی لگانی ہے، مال اپنا لگانا ہے۔ کوئی
کسی کے کسی معاملے میں دخل نہیں دینا ہے، نہ سیاست میں دینا ہے، نہ اختلافات میں دینا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہو، ہر ایک اپنی قبر کو سامنے رکھ کے چل رہا ہو، ہر ایک اپنے کلمے کو مضبوط بنانے، اپنی زندگی کو نبی کے نمونے پر لانے کی محنت میں لگ رہا ہو، مسجد نبوی کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہا ہو مسجد وار جماعت کے ذریعے، کہ جس میں ہر ایک 2 گشتیں کر رہا ہو، ہر ایک 2 تعلیمیں کر رہا ہو، ہر ایک کے شہ روزہ لگ رہے ہوں، ہر ایک 2.5 گھنٹے کے لیے مسجد میں اپنا وقت فارغ کر کے اس کو اعمال سے آباد کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہو. انشاءاللہ ان عملوں میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، جب خدا کہیں سے ناراض ہو کر عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں اور وہاں 3 قسم کے آدمیوں کو پاتے ہیں، خدا اپنے ارادے کو ملتوی کر دیتے ہیں. ایک، سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں خدا کے سامنے رونے والے. یہ مسجد وار جماعت کا کام اپنی اپنی جگہ پر، اور پھر اللہ کے راستے میں 4 مہینے اور 6 مہینے اور چلے دور سے دور نکل کر ہر جگہ جا کے مسجد وار جماعت بنانا، ہر جگہ ان عملوں کو زندہ کرنا، اپنی ذات سے اپنے گاؤں، اپنے گلی، اپنے کوچے، اپنے محلے، اپنے گھر کی عورتیں، بچے، بچوں سب کے اندر عملوں کو زندہ کرنا اتنی زبردست طاقت کے عمل ہے کہ خدا کے غضب لطف و پیار سے بدل جاتا ہے. اتنی بڑی دولتیں ہمارے پاس ہے، لیکن جہالت نے پردے ڈال رکھے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی کے پاس ہیرا ہوتا ہے لیکن وہ اسے پتھر سمجھا ہوا. خدا نے ہمیں وہ زندگی دی ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ ہے وہ جگہ جہاں جی کھول کے جانے لگائی جاتی ہیں اور وقت لگایا جاتا ہے. یہ ہے وہ جگہ جہاں جی کھول کے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. وہ زمین کے ٹکڑے اور وہ اینٹیں اور چونا اور وہ روڑے اور پتھر اور وہ سونے چاندی کے ٹھکرے جس پر کھلے دل انسان اپنی جان و مال کو لگا رہا ہے، قیامت میں ساتھ نہیں دیں گے. سب یہیں دھرا رہ جائے گا. ہر ایک کے ساتھ جو جائے گا مرنے کے بعد، وہ تو اس کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے. ہم میں سے ایک ایک ایسا ہو کہ اس کی اپنی زندگی بن رہی ہو اور اس کے کھاتے میں اور اس کے حساب میں لاکھوں لاکھوں کی زندگی کے بننے کا سامان ہو رہا ہو. خدا ہمیں اس کا پتہ تو قیامت میں چلے گا جب ملے گا. اجب وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جب ایک ایک کے پیچھے لاکھوں لاکھوں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور جہنم سے بچ رہے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا. اور اس وقت آدمی افسوس کرے گا کہ اور لگایا ہوتا، اور لگایا ہوتا، اور لگایا ہوتا. خدا مجھے بھی قبول فرمائے، خدا تمہیں بھی قبول فرمائے. جس سکون کے ساتھ اب تک بیٹھے ہیں اسی سکون کی پھر دوبارہ درخواست ہے، اسی طرح بیٹھے رہیں. صرف حلقے وار، خطے وار، علاقے وار، گاؤں وار، مسجد وار، جس طرح بھی آپ آئے ہیں، جماعت کی جماعت، کہیں کی 20 جماعتیں، کہیں کی 50 جماعتیں، کہیں کی 40 جماعتیں، کہیں کی 4 مہینے کی، 6 مہینے کی پیدل سواری، اس طرح ہمتیں کر کر کے نام پیش کریں. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ تمہیں بھی قبول فرمائے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. ہمارے ضعف ایمان کو کمال و قوت سے مبدل فرما دے. ہماری جہالتوں کو اپنے نبی والے علم سے مبدل فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. ہماری معاشرت کی گندگی کو، ہمارے معاملات کی گندگی کو، ہمارے عقیدے کی خرابی کو اور ہمارے اعمال کی بدی کو اے اللہ تو اچھائیوں سے مبدل فرما دے، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے. نبی والے اعمال کو دنیا میں زندہ فرما دے. اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرما کر آپ کا پورا پورا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس امت مرحومہ پر رحم فرما دے. اس کی جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی، اخلاق کی، اے اللہ اس کے معاشرے کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مقابر کی، مشائخ کی اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے کام کی اور کام کرنے والوں کی اور کام کے مراکز کی حفاظت فرما. ہمارے اس مجمع کو جو جس نیت سے آیا ہو اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں. عمر تو کسی ارادے سے آئے تھے نبی کے دربار میں، اے اللہ آپ نے تو ان کو امیر المومنین بنا دیا، آپ نے ان کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا. ہم لاکھ پاپی صحیح لیکن تیرے نیک بندوں کی صحبت میں ہیں
اور تیرے نبی کی بات جہاں ہو رہی ہے اس ماحول میں ہے، اے اللہ تو ہم میں سے ایک کو بھی محروم نہ فرما، ہماری جھولیاں بھر دے، اے اللہ تو ہماری جھولیاں بھر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ دین کا فکر نصیب فرما کر دینی عملی زندگی نصیب فرما دے، آخرت کا فکر نصیب فرما کر اس کی عملی تیاری میں لگنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر مرحمت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دے، اے اللہ ہدایت کے راستے کی ہر رکاوٹ کو جس شکل میں ہو عافیت کے ساتھ اس کو دور فرما دے، مساجد کو ہمارے مساجد میں آباد فرما دے، ہماری بستیوں کو ایمانی بستیاں بنا دے، ہمارے گھروں کو دینی گھرانے بنا دے، اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو پورا فرما، ہم میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی اور اصلی ضرورت جب دنیا سے جانے کا وقت آئے